السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے میزبانوں، پھر ایک مرتبہ ہم اور آپ حاضر ہیں۔ آئیے، کل کے روز ہم نے سماعت کیا تھا کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آئیے اس کے آگے بہت ساری مزید باتیں آج ہم سماعت فرمائیں گے، آپ لوگ بغور سماعت کریں۔ مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا گلے کا غبار ہو، یا ہوا سے مٹی اڑی، یا جانور کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزے دار ہونا یاد تھا۔ یعنی مکھی یا دھواں یا غبار یعنی دھول وغیرہ اگر حلق میں بھی چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی مثال کے طور پر جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں خواتین بھی روزے دار ہوتی ہے اور وہ روزہ رکھنے کے باوجود کھانے اور پینے کے انتظامات کرتی ہے، روٹی بناتی ہے، اس کے علاوہ چاول جو ہے تو چنتی ہے، چاول وغیرہ دیکھتی ہے، گو وغیرہ چنتی ہے، پھر گو پساتی ہیں۔ تو اگر کسی خاتون کا روزہ ہے اور وہ آٹا اس نے چھاننے کے لیے نکالا اور آٹے کی جو غبار تھی یعنی جو کچھ دھول تھی وہ اڑ کر حلق میں بھی چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر خود جان بوجھ کر دھواں پہنچایا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر دھواں اپنے حلق میں یا ناک سے اتارے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگربتی وغیرہ خوشبو سلگ رہی تھی اور اس نے منہ قریب کر کے دھوئے کو ناک سے کھینچا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی اگر کسی نے اگربتی کا دھواں ہو یا اسی طریقے سے کہیں پر خوشبو سلگ رہی تھی تو اس نے جان بوجھ کر اس کے قریب منہ کیا اور منہ لے جانے کے بعد اسے ناک کے ذریعے سے سونگا، ناک کے ذریعے سے کھینچا کہ دھواں حلق کے نیچے اتر گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک آخری مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیں کہ حقہ، بیڑی، سگریٹ، سگار وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزے دار ہونا یاد ہو، اور اس صورت میں کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ یعنی اگر جیسا کہ آپ جانتے حقہ ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، سگار ہے، ان ساری چیزوں کو پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر یعنی اس کو معلوم تھا کہ میرا روزہ ہے اس کے بعد بھی سگریٹ پیا، اس سے معلوم تھا کہ میرا روزہ ہے اس کے بعد بھی بیڑی پیا، اس سے معلوم تھا کہ میرا روزہ ہے اس کے بعد بھی جو ہے تو اس نے سگار پیا یا حقہ پیا، تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ یعنی روزے کی قضا تو لازم ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کفارہ بھی لازم۔ یعنی کفارہ اسلام میں کفارہ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں، ایک غلام آزاد کریں، یا اس کا کفارہ یہ کہ 60 روزے پہ در پہ یعنی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک 60 روزے 2 مہینے تک بغیر ناگا کیے، بغیر چھوڑے ہوئے اسے روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر بیچ میں مان لیجئے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کر رہے 60 روزوں کا اور اس کے 59 ہو گئے اور 60واں چھوٹ گیا تو اسے پھر سے ایک سے گنتی شروع کرنی ہوگی، پھر 60 پورے۔ یعنی بیچ میں اگر ایک بھی چھوٹ جاتا ہے تو پھر سے ایک سے پورا کرنا ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ کفارے کی، یا تو اسے 40 فقراء کو، 40 فقیروں کو، 40 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلانا ہوگا۔ اور یہ صرف ایک روزے کی قضا ہے، یہ صرف ایک روزے کا کفارہ ہے۔ اگر کسی نے 2 روزے چھوڑے جان بوجھ کر یا 2 روزے میں ایسا کیا تو اس کو 160 نہ 60 120 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر 3 مرتبہ کیا تو اس کو 180 روزے رکھنے ہوں گے۔ یعنی جتنے انسان
جو ہے تو کرتے جائے گا اتنے روزے اتنا کفارہ بڑھتا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے میں ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو فعل اللہ تبارک و تعالی ملک سے اس بیماری کا خاتمہ فرمائے اور جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔